بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 دن پہلے اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان کے حوالے سے ایک بڑی اتھینٹک خبر آئی کہ وہ پاکستان چھوڑ گئے ہیں، اور اس کے بعد بڑی چیم و گویاں ہوتی رہی۔ ہم نے بھی آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھی، لیکن اس وقت بڑی حیران کن صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے۔ بہت بڑا سرپرائز ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ آج کیسے عمران ریاض اینڈ ٹیم کی انٹری ہوئی ہے، ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری طرف پارا چناڑ کا جو معاملہ ہے یہ بڑا جو ہے وہ گمبھیر ہو گیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پاکستان اور افغانستان کیا جنگ کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں؟ بڑی سخت جھڑپیں ہوئی ہیں دونوں طرف، جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا پڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ پارا چناڑ کا جو معاملہ ہے، پارا چناڑ کا، وہ اس وقت جو ہے وہ بڑا گمبھیر ہے۔ وہ بھی تھوڑی سی بات ہم کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایک تو سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو ہے وہ آپ کو علم ہے، آج کل عمران خان کی وہ تعریف بھی کرتے ہیں چونکہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر جو غزہ اور فلسطین کے اندر آپ کو علم ہے انہوں نے جو کام کیا پاکستان میں، تو بدقسمتی سے یہاں پہ ویسے تو ہمارے کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی غزہ، شام، فلسطین، وہ سارا جو ہے نا وہ ان علاقوں کا ذکر کر رہے تھے کہ کیا ان پر انسانی حقوق کی تنظیمیں کبھی بیدار ہوئی ہیں۔ تو یہ سوال تو ڈی جی صاحب سے بھی بنتا ہے۔ ویسے پاکستان کے اندر جو فلسطین کی پالیسی ہے وہ پہلی مرتبہ بڑی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک تو وفد جاتے ہیں اسرائیل، ہم نے دیکھا پی ٹی وی کا ایک اینکر بھیجا گیا اور وہ کس کے کنٹرول میں ہے سب کو پتا ہے۔ اور دوسرا کہیں کسی کرکٹ سٹیڈیم کے اندر یا کوئی فلسطین کے حق میں احتجاج ہوتا ہے تو پہلی مرتبہ یہ پاکستان کی پالیسی پتہ نہیں کس جگہ پہ بیٹھ کے تبدیل ہوئی ہے۔ جھنڈا آپ نہیں اٹھا سکتے فلسطین کا، اور پھر اتنے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ جو بندہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتا ہے، احتجاج کرتا ہے، اسرائیل کی جارحیت کے خلاف بولتا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور سینیٹر مشتاق احمد اور ان کی اہلیہ کئی مرتبہ گرفتار ہو چکی ہیں۔ اب یہ کس کا ڈر ہے، کون جو ہے وہ جھکا ہوا ہے؟ تو یہ سینیٹر مشتاق کا بڑا عام رول ہے، چونکہ عمران خان کی بھی بڑی عام اور واضح پوزیشن ہے اسرائیل کے اور فلسطین کے جو تنازع ہے اس پر۔ تو یہ ایک فطری ان کا جو ذہن ہے، چونکہ جماعت اسلامی نے بھی اس دوران احتجاج نہیں کیے، یہ پرسنل کیپیسٹی کے اندر جو ہے وہ سینیٹر مشتاق کرتے رہے ہیں۔ اور پھر پی ٹی آئی کے وفد کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ عافیہ صدیقی کی امریکہ سے واپسی کے معاملے پر بھی اتفاق ہے۔ تو ان چیزوں کو لے کے ایک بات ہوئی کہ سینیٹر مشتاق احمد نے جماعت اسلامی کو خیر بات کہہ دیا ہے اور پی ٹی آئی کے اندر وہ شامل ہو گئے ہیں۔ اس طرح فلاں فلاں جو کچرا ہے وہ نکلے گا اور فلاں فلاں اچھے بندے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر آئیں گے۔ لیکن یہ خبر درست نہیں ہے، چونکہ سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق کے بعض چیزیں پھیل جاتی ہیں۔ جماعت اسلامی جس کے اندر داخل ہو جائے وہ نکلتی نہیں ہے، یہ عموماً مذہبی جماعتوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو لہذا وہ اس وقت بھی لوگ ہیں کچھ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اسد کیسر اور بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ خبر انہوں نے اس کو جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں وہ جہاں بھی مظلوم کے خلاف کوئی قدم ہوتا ہے تو سینیٹر مشتاق کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ غیر مناسب ہے، اور میں اس کی ہمیشہ جو مخالفت ہے وہ کرتا ہوں۔ دوسرا جو پارا چنار کا معاملہ ہے وہ بھی بڑا شدید ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ اس وقت 2 قسم کے مطالبات ہو رہے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے اور مطالبات تھے، لیکن مطالبات ایک بنکر ختم کرنے کا معاملہ اور ایک اسلحہ جو ہے وہ واپس کرنا دونوں فریقین کی طرف سے، اہل تشیع اور اہل سنت جو قبائل ہیں کہ وہ واپس کریں۔ اب پورے پاکستان کے مختلف ضلعوں کے اندر جو مجلس وحدت المسلمین ہے اور شیعہ جو تنظیمات ہیں وہ اس وقت احتجاج کیے ہوئے ہیں۔ کراچی کے اندر 13 مقامات پر احتجاج ہو رہا ہے۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے بہت بڑی تعداد کے اندر جو کمیونٹی ہے وہ وہاں پہ جمع ہے۔ لاہور کے اندر مختلف جگہوں پہ، فیصل آباد، سرگودا، پورے ملک کے اندر یہ احتجاج کا سلسلہ پھیل رہا ہے۔ اور ایک زمانے میں ضیاء الحق کے خلاف بھی اسی طرح بڑے بھرپور قسم کے احتجاج ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ جو اسلحہ واپس کرنا اور بنکر ختم کرنے کا معاملہ ہے اس پر اہل تشیع کمیونٹی راضی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ بتاتے ہیں، چونکہ افغانستان سے وہ کہتے ہیں
ان کو امداد ملتی ہے، ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں ہوگا، جب اسلحہ بھی نہیں ہوگا تو یہ تو ہمیں مار مکائیں گے، ان کا یہ خدشات ہیں۔ لیکن اب لگتا ہے کہ اس پر جو حکومت ہے وہ کچھ پیش رفت کرنے کے اندر کامیاب ہوئی ہے، لیکن کل جو ڈی جی صاحب نے بات کی ہے اس پر اور زیادہ کچھ لوگ چونک گئے ہیں کہ انہوں نے جس طرح اس معاملے کو ایک بڑا جو ہے وہ مقامی قسم کا معاملہ بنا کے پیش کیا ہے۔ تو کرم تنازع میں جو جرگہ ہے کم و بیش تمام نکات پر اتفاق ہے کہ سوائے دو کے جسے اہل تشیع نہیں مان رہے کہ اسلحہ حکومت کو واپس کرنا ہے، دوسرا بنکر ختم کرنا ہے یا حکومت کے حوالے کرنا ہے۔ اہل سنت وہ تیار ہیں، صوبائی اور قومی جو حکومت ہے، وفاقی حکومت اور سیکورٹی اداروں کے احکامات ماننے کو تیار ہیں بشرطے کہ دوسرا فریق بھی مانے۔ لیکن اب ان کو یہ لگتا ہے اہل تشیع جو کمیونٹی ہے کہ بھائی یہ ہم کریں گے تو اہل سنت کر بھی دیں گے واپس، تو الٹیمیٹلی ان کو افغانستان سے جو ہے وہ چار جو اضلاع ہیں افغانستان کے وہ ساتھ اس کے ملحقہ ہیں، تو وہاں سے امداد مل جائے گی، ان کے پاس سارا کچھ آ جائے گا اور ہم نہتے ہوں گے۔ تو یہ خدشات اپنی جگہ پر موجود ہیں، دیکھتے ہیں۔ امید یہ ہے کہ اس معاملے پر بھی جو ہے آج بڑی پیش رفت ہونے کی امید ہے۔ اچھا، دوسری طرف افغانستان اور پاکستان کے جو تنازع ہے وہ بڑا بڑھتا جا رہا ہے، اور بڑے افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے اس وقت ایک تو یہ ہے کہ جو رشیا ہے، چائنا وہاں سے اپنی تجارت جو ہے وہ ایران سے کر رہا ہے، رشیا جو ہے اس کو باقاعدہ قرارداد آ رہی ہے اور وہ تسلیم کر رہا ہے افغان طالبان حکومت کو، اور ہم جو ہے یعنی امریکہ بھی اب کوئی اس طرح کا تنازع کے اندر شریک نہیں ہوگا، لیکن پاکستان اور افغانستان کے معاملات بڑے عام موڑ پر اس وقت پہنچ گئے ہیں۔ 2 دن سے جھڑپیں ہو رہی ہیں، چونکہ قومی میڈیا کے اندر اس طریقے سے رپورٹ نہیں ہوا، تو جو ابھی جو ہے وہ جو فوج کے قریبی جو مختلف پیج ہیں وہاں سے جو خبر شیئر ہوئی ہے، جو منہ توڑ جواب دینے کی ہماری خبر ہوتی ہے، اس کے مطابق میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یعنی 27 اور 28 دسمبر کی رات فتنہ الخوارج کے 25 خارجیوں نے افغان طالبان کے بارڈر پوسٹوں کا استعمال کرتے ہوئے کرم اور شمالی وزیرستان میں 2 مقامات سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی۔ پاکستان سیکورٹی فورسز نے ہر وقت کارروائی کر کے دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دی، یعنی بر وقت 28 دسمبر کو پھر الصبح خارجیوں نے دوبارہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی۔ دراندازی کی کوشش ناکام ہونے پر 28 دسمبر کو الصبح خارجیوں اور افغان طالبان نے مل کر پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال بھاری ہتھیاروں سے فائر کھول دیا۔ پاکستان سیکورٹی فورسز نے اس بلا اشتعال فائرنگ کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا ہے۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق افغانستان سائیڈ پر ہماری وہ کہتے ہیں بھاری نقصانات کی ابتدائی اطلاع ہیں ان کی۔ مؤثر جوابی فائر سے 15 سے زائد خارجیوں اور افغان طالبان کے ہلاک ہونے اور متعدد کے زخمی ہونے کی مصدقہ اطلاعات ذرائع۔ مؤثر جوابی کارروائی اور گولہ باری سے افغان طالبان 6 پوسٹیں چھوڑ کر بھی بھاگ گئے، یہ بھی ذرائع۔ افغان سائیڈ پر نقصانات مزید بڑھنے کی بھی اطلاعات ذرائع۔ پاکستان سیکورٹی فورسز کا کوئی جانی نقصان نہ ہونے اور صرف 3 زخمی ہونے کی اطلاعات ذرائع۔ یہ ذرائع وہ ہیں جو ہم جو ہے نا آپ کو علم ہے پاکستانی جو ذرائع ہیں جو ہمیشہ دشمن کو 1965 71 ہر موقع پہ ہماری یہ روایت ہے کہ ہم منہ توڑ جواب دیتے ہیں، تو یہ بھی منہ توڑ جواب ہے، اور انشاءاللہ اگر خارجی ہوں گے تو ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے بارہا جو ہے وہ افغان حکومت سے فتنہ الخوارج کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین نہ استعمال کرنے کا کہا ہے، لیکن یہ مسلسل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور افغان جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے واضح کی ہے۔ اب ان کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان مخالف عسکریت پسندوں کو پناہ دینے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھے گی۔ طالبان کے وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ ملکی روایات کے مطابق پاکستان سے آنے والے لوگ افغانستان کے مہمان ہیں۔ اب یہ اتنی جو صورتحال ہے وہ اس طرف ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے جو خبر رکھنی ہے معذرت چاہتا ہوں اس کے اندر تاخیر ہو گئی، اور وہ عمران ریاض کے حوالے سے۔ اب بڑے مصدقہ ذرائع تھے جن کا دعویٰ ابھی بھی وہ اپنے دعوے پہ قائم ہے کہ عمران ریاض ملک چھوڑ چکے ہیں، لیکن سب جو ہے وہ حیران بھی ہوئے ہیں، پریشان بھی ہوئے ہیں کہ بھئی تمام ایئرپورٹ سے چیک کر لیا ہے، ایف آئی اے کا ڈیٹا چیک کر لیا ہے، کشتی والا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بھی آگے اگلے ملک نے ویزا دیا ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ چیک کرنا ہوتا ہے، تو کہیں پر بھی عمران ریاض جو ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ بعض لوگوں نے کہا، جاوید چودھری نے کہا کشتی کے ذریعے وہ مسقط پہنچے ہیں،
کسی نے کہا کہ بھئی وہ ہیں ہی پاکستان کے اندر، تو مختلف دعوے آئے، لیکن جو عمران ریاض کے بہت ہی قریبی جو ذریعے ہیں، بڑے مصدقہ میں ان کو سمجھتا ہوں، ان کے مطابق وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آج بڑی حیرت ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ حیرت یہ ہوئی ہے کہ عمران ریاض خان کی طرف سے باقاعدہ طور پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست آئی ہے، اور جو درخواست ہے اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ رجسٹرار آفس نے عمران ریاض جو ہیں ان کی درخواست پر 31 دسمبر کو سماعت کے لیے اس کو مقرر کر دیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی 31 دسمبر کو عمران ریاض کی جو درخواست ہے اس پر سماعت کریں گے۔ اب یہ جو درخواست ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے دی گئی ہے اور اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے 31 دسمبر کی ڈیٹ دے دی ہے۔ عموماً یہ جب کوئی بھی جو درخواست یہ دیتا ہے تو جس دن اس کی سماعت ہونی ہوتی ہے وہ شخص وہاں پہ باقاعدہ حاضر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو بعض لوگ جو ہے وہ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران ریاض نے درخواست دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اگر وہ بیرون ملک چلے گئے تو جو بھی پیچھے وہ اشتہاری ہوتے مختلف مقدمات کے اندر جو بھی کارروائی ہونی تھی تو پھر یہ درخواست ان کو دائر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب وہ آتے تو اس وقت وہ سٹیٹس دیکھ لیتے اور اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات ہوتے۔ لیکن یہ جو درخواست ہے اس کے اندر اس جو بیان ہے اس کو تقویت پہنچ رہی ہے کہ عمران ریاض جو ہے وہ پاکستان میں محفوظ مقام پہ کہیں منتقل ہوئے ہیں، اور یہ ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ جو اس طریقے سے داخل ہونا ہے، یعنی ان کی درخواست کا آنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم یا تو 31 کو یا اس کے بعد جو ہے وہ خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپنے جو کیسز ہیں ان کے معاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے نا ڈاؤٹ زیادہ ہو گیا ہے، لیکن خبر یہ بڑی عام ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا ہے، تو اب وہ ممکنہ طور پر شاید پاکستان کے اندر ہی ہوں۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اس سے زیادہ میرا خیال ہے بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔